سنت کا مقام و مرتبہ۔ سب سے پہلی بات، جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں یا حدیث، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا مطلب ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، تقریر سے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے ہو۔ قول کا مطلب وہ حدیث جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو، جیسا کہ نماز پڑھ کر کے، حج کر کے اور دوسرے اعمال کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا ہے اور صحابہ کرام نے اسے نقل کیا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ اس پر خاموش رہے، تو گویا کہ آپ کی طرف سے اس کام پر تائید ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب یعنی گوہ کا گوشت کھایا گیا، آپ خاموش رہے، گویا کہ وہ چیز حلال ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے وہ کام ہوا، آپ خاموش رہے، جیسے مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز، صحابہ کرام جب اذان کے بعد مسجد کے ستونوں کی طرف جاتے تھے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، گویا کہ آپ کی طرف سے تائید ملی۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی ہو، جیسے انس بن مالک کا کہنا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت تھے اور سب سے بہادر تھے۔ تو یہ حدیث کی ساری اقسام کا ذکر ہوا، قولی، فعلی، تقریری اور وصفی، یہ سارے اقسام ہیں احادیث کے۔ سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ سنت کا تعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ سے ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سنت یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بولتے، کوئی چیز نہیں کہتے، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری شریعت کا مصدر ہے سنت، دوسرا مصدر قرآن کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی امور میں آپ کو فیصل نہ مان لے، اور فیصل جب مانیں گے تو سنت کی طرف رجوع کر کے آپ کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ قرآن کریم کی توضیح اور اس کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر کو، قرآن کو آپ کی طرف اتارا تاکہ جو کچھ اس میں ہے لوگوں کے لیے واضح کر دیجئے، لوگوں کے لیے بیان کر دیجئے، اور جو بیان اور وضاحت ہے وہی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے سنت کی رعایت اور حفاظت کیسے کی؟ عمومی طور پر صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوں اور آپ کی احادیث کو سنیں، اس کو محفوظ رکھیں، امت تک پہنچائیں۔ یہاں تک کہ جن صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا وہ باری باندھ لیا کرتے تھے اپنے پڑوسی کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ایک دن تم حاضر ہوگے،
میں کمائی وغیرہ میں لگوں گا اور ایک دن میں حاضر ہوں گا، تم اپنے دنیاوی مشاغل میں لگو گے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کے لیے اتنی کوششیں کی کہ لمبے لمبے اسفار کیے۔ مشہور واقعہ ہے جابر بن عبداللہ کا کہ انہوں نے مدینہ سے شام کا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا کہ عبداللہ ابن انیس کے پاس ایک حدیث تھی جو انہیں معلوم نہ تھی، تو یہ وہاں تک کا سفر کیے۔ اسی طرح اور روایتیں آتی ہیں جس میں یہ کہ انہوں نے مدینے سے مصر کا سفر کیا حدیث کو لینے کے لیے۔ دسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو اس سے یہ واضح اور ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام نے واقعی بڑی محنت کی سنت کی حفاظت کے لیے، پھر اس کو یاد کرنے میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں۔ سنت سے روگردانی اختیار کرنے پر تنبیہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا یوشک، کہ قریب ہے کہ وہ وقت آئے، رجل شبعان علی اریکتہ، کہ اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر کوئی شخص بیٹھے اور کہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، جو کچھ اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے، یعنی سنت سے کوئی ناطہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس حدیث میں ایک طرح کی تنبیہ موجود ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے۔ سنت کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز یہ کہ ہم یہ مانیں کہ سنت اسی طرح احکام شرائع کو ثابت کرتا ہے جس طرح قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ سنت کی دلالت وہی ہے جو قرآن کریم کی دلالت ہے۔ دوسری چیز، ہم اس کی حفاظت کریں، چاہے لکھ کر کے چاہے حفظ کر کے، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی روایت کریں، اس کو بیان کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو لینے کے لیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اس نے آگے اس کو پہنچایا۔ اسی طرح قیل و قال کے ذریعے مختلف قسم کے آراء کو لا کر کے سنت کو رد کرنا یہ جرم ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ حدیث میں پڑھ رہے ہیں، سنت میں پڑھ رہے ہیں، جو احکامات ثابت ہو رہے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں، ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن کریم اور میری سنت۔ تو سنت کو تھامنے کی، مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہوئیں جس میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔